اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، من تزکا کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، یعنی ذکر الہی کیا، اپنے رب کو اس نے یاد کیا، اور فصلی پھر نماز پڑھی، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر ایک کو کامیابی کی ضرورت ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو کامیابی نہیں چاہتا، ہر ایک کو کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تجارتی اور حکومتی لڑائیاں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ہر تاجر یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تجارت میں، اور ہر اقتدار کا خواہش مند وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حاکم بن جاؤں۔ یہ لڑائیاں کامیابی کے لیے ہوتی ہیں، اور اسی کامیابی کے لیے بڑے بڑے مہلک ہتھیار تیار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایٹم بم تیار ہو رہے ہیں، ہائیڈروجن بم تیار ہو رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا کامیابی وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں؟ اب سمجھ میں فرق ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مالداری میں کامیابی ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تخت و تاج میں کامیابی ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے بڑا عہدہ حاصل کرنے میں کامیابی ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ کامیابی وہ ہے کہ جس کو اللہ کامیابی قرار دے۔ دیکھیے، اگر مالداری بندے کو مل جائے، مالدار ہو جائے بندہ، مالداری حاصل کر لے، تو اگر یہ کامیابی ہوتی تو سب سے بڑا قارون کامیاب ہوتا، کیونکہ اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر کامیابی تخت و تاج سے ہوتی تو پھر نمرود بڑا کامیاب ہوتا، کیونکہ نمرود کی بادشاہت پوری زمین پر تھی۔ اور اگر عہدے پر فائز ہونا، بڑا عہدہ حاصل کر لینا، اس سے کامیابی ملتی ہوتی تو پھر یزید معاذ اللہ بڑا کامیاب ہوتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف سے ہر مسلمان جو ہے ان لوگوں پر لعنت کر رہا ہے، چاہے وہ نمرود ہے، چاہے وہ قارون ہے، چاہے وہ یزید ہے، ہر ایک پر لعنت برس رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کو کامیابی ہم سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، وہ عارضی ہے، وہ فانی ہے۔ جو اصلی اور باقی ہے وہ یہ کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اور جس نے ذکر الہی کیا، اور جس نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب یہاں پر آیت کے اندر تین چیزیں موجود ہیں، ایک ہے دل کی صفائی، اور ایک ہے نماز کی پابندی، اور تیسری چیز ہے ذکر الہی۔ تو دل کی صفائی، فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آیت کے اندر اللہ پاک نے ذکر کر دی ہیں۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ تین صفات ہوں گی وہی بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا کہ دل کی صفائی، جس بندے نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری کیا ہے؟ نماز کی پابندی، فرمایا جس بندے نے نماز کی پابندی کر لی
وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری چیز ذکر الہی، جو اللہ رسول کو نہیں بھولتا ہر حال میں، چاہے وہ خوشی ہو چاہے غم ہو، فرمایا ہر حال میں جو اللہ رسول کو یاد رکھتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، اب یہاں پر جو بات کرنے کی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ دل کی صفائی، دل کی صفائی۔ دل جسم کا بادشاہ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو سارے کام، اگر دل خراب ہو تو سارے کام خراب ہوتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ دل کی موت سارے جسم کی موت ہوتی ہے، دل کی موت سارے جسم کی موت ہوتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ زندگی فرمایا کہ زندہ دلی کا نام ہے، جو مردہ دل ہوتے ہیں وہ خاک جیا کرتے ہیں۔ فرمایا زندہ دل جو بندہ ہوتا ہے، یعنی جس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب دل کی جو صفائی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ فرمایا عبادات، ریاضات، نماز کی پابندی، نوافل ادا کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ عبادات ہے نا۔ رات کو اٹھ کر نماز عشق ادا کرنا، ذرا بلند آواز سبحان اللہ تو کہہ دیں یار۔ رات کو اٹھ کر نماز عشق ادا کرنا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ہم لوگوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، مگر حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ آپ کہیں گے چھٹی کون سی ہے؟ تو یہ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ حضور پر فرض تھی، حضور پر، کیونکہ اس نماز کا نام ہے نماز عشق، یہ نماز عشق ہے، مگر حضور کے صدقے سے امت کو بھی برکتیں مل رہی ہیں۔ تو فرمایا عبادات اور ریاضات، فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے بندے کے دل کی صفائی ہوتی ہے، زنگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، زنگ اترتا ہے، فرمایا دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ کی نظر کرم سے، اولیاء اللہ کی نظر کرم سے بھی دل صاف ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے، ایسے نہیں کہا گیا۔ اب عبادات کے ذریعے سے بھی دل صاف ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کی نگاہ کرم سے بھی دل صاف ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے عبادات کے ذریعے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا ہے، مگر اللہ والے کی نظر سے یکدم دل صاف ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن گواہ ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں میں انبیاء بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں۔ فرمایا انبیاء اور اولیاء یہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، فرمایا ان کی نگاہ کرم سے دل صاف ہوتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر آئے تھے۔ کتنے؟ 70,000 جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر کیا ہوا؟ وہ تھے کون؟ وہ کافر بھی تھے، فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، گنہگار بھی تھے۔ پتہ چلا کہ وہ پلیدگی کا، گندگی کا مجموعہ تھے، گناہوں کا وہ مجموعہ تھے، دل ان کا سیاہ تھا۔ مگر ہوا کیا؟ جس وقت آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا نبی کا ادب کر لیا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مسجد شاہ جماعت کا خطیب کہے آپ نہ مانیں، مگر قرآن کہے تو پھر تو سر جھکانا ہی پڑتا ہے نا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وَإِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے
یا ہم پہلے اپنی رسیاں ڈالیں؟ ہم پہلے جادو کریں یا آپ پہلے اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں؟ اجازت مانگی، گویا کہ انہوں نے ادب کیا۔ اب یہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ سب سے پہلے اس ادب کی برکت سے وہ مومن بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کرم اس ادب سے جو اٹھی ان کے چہروں پر، سمجھ آئے گی نہیں آ رہی؟ اس ادب کی برکت سے، نگاہ کرم کی برکت سے سب سے پہلے وہ 70,000 مومن بنے، پھر اس کے بعد صحابی رسول بنے، پھر اس کے بعد صابر بنے، بالآخر راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو پتہ چلا یہ ہے قد افلح من تزکا، اور یہ ہے نگاہ کرم کا کرشمہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نگاہ کرم جو کی، ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو مومن بھی بنا دیا، اللہ نے ان کو صحابی بھی بنا دیا، اللہ نے ان کو صابر بھی بنا دیا، اور اللہ نے ان کو شہید کا مقام بھی عطا فرما دیا۔ تو حضرات محترم، پتہ چلا کہ اللہ والوں کی جو نظر ہے اس کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر یہ ہے، دیکھیے حضرت مثنوی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، وہ جو ہے آپ کا زمانہ ہے، آپ کے شہر بسطام شریف میں ایک رنڈی حسینہ آ گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے حسن میں پھنس گئے، اور بڑے بڑے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اس حسینہ کے حسن کی وجہ سے۔ اب جب سارا شہر فسق و فجور میں پھنس گیا تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں، آپ کے شہر میں لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں، دل سیاہ ہو جائے گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، تو یہ جائے تعجب ہے، تعجب کی جگہ ہے کہ آپ بھی شہر میں موجود ہو، اور پھر بسطام جیسے شہر کے اندر، بسطام شریف کے اندر لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں۔ جب لوگوں نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اٹھو ہم اس رنڈی کے دروازے پر چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ چل پڑے، جس طرح کہ مثنوی شریف کے اندر موجود ہے، جب آپ جاتے ہیں غلاموں کو کہتے ہیں مصلی بچھا دو، مصلی بچھ گیا، رنڈی کے دروازے پر، اس حسینہ کے دروازے پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار، نسبت والے ہیں مجھ پہ، پھر بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اب شام کا ٹائم ہو گیا، آپ نوافل پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر موجود ہیں، ذکر الہی کے اندر موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے اس کے عاشق، ملاقات کرنے والے جیسے ہی اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے اللہ کا ولی حضرت بائی بسطامی رحمت و تشریف فرمائے اس کے دروازے پر، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے ڈر کر چلا جاتا ہے کہ کمال ہو گئی کہ رنڈی کے دروازے پر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا نماز میں ذکر الہی میں مصروف ہے، کس کی جرات ہے کہ آگے جائے؟ سارے بھاگ گئے۔ اب رات کا کافی ٹائم ہو گیا، آپ نے اس رنڈی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری فیس کتنی ہے؟ آپ نے اتنے پیسے اس کو دے دیے، فرمایا تیری فیس پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری فیس پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اب جو میں کہوں گا ساری رات تو نے وہ کرنا ہے۔ بلند آواز کہ سبحان اللہ۔ اب جو میں کہوں گا، اب دیکھو نا اللہ والوں کی نسبت اور اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نظر کرم کیسی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فیس تیری پوری ادا ہو گئی، پیسے تیرے پورے ہو، تیری آمدنی رات بھر کی میں نے دے دی، اب یہ رات بایزید بسطامی کے نام ہے، اب جو میں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے۔ بس اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے ساری رات میں آج وہ کروں گی۔ آپ نے جاؤ پہلے غسل کرو، غسل کیا، وضو کرو، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اچھا لباس پہنا شرم و حیا والا، اور فرمایا کہ یہ مصلی پڑا ہوا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو بھی نماز پڑھ۔
مصلی پر چڑھا دیا. اب مصلی پر وہ حسینہ رنڈی اور کھڑی ہوتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتی ہے. آپ جو نگاہ کرم سے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مصنوی والا بول پڑا: آنچے کارم بود آخر کر دمش کہ زنا سوئے نماز ابر دمش. یزید فرماتے ہیں، عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں کہ جو میرا کام تھا اے اللہ وہ میں نے کر دیا کہ میں نے اس کو زنا سے نماز کی طرف لے آیا ہوں. زنا سے بچا کر مصلی پر اس کو میں نے کھڑا کر دیا ہے. میرا کام یہی تھا، آگے تیرا کام ہے اس کی نماز کو قبول کر یا مردود کر. اور پھر آگے دعا کی کہ اللہ حضور کے صدقے سے میری دعا قبول کر اور اس کے دل کو صاف کر دے. بس اللہ کے ولی دعا کے لیے ہاتھ جو اٹھائے. پھر کیا ہوا؟ پہلے وہ فاسقہ فاجرہ تھی، سلام پھرنے سے پہلے ہی صالحہ مومنہ بن گئی. اور آپ تشریف لے گئے. اگلے دن جب آشنا آئے ملنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا چلے جاؤ، اب میں تمہارے کام کی نہیں رہی، تمہارے کام کی نہیں رہی. گویا کہ ایک شاعر نے یوں اس کی عکاسی کی: تیرے قدموں میں جو ہوں غیر کا منہ کیا دیکھے. اس رنڈی نے کہا کہ آپ میری آنکھوں میں بایزید بس گئے ہیں. جس آنکھوں میں بایزید جیسی ہستی بس جائے، اللہ کا ولی بس جائے، تو اسے تم جیسے عاشقوں کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے ولی نے مجھے جس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میری آنکھوں میں وہ بس گئے ہیں. تیرے قدموں میں جو ہوں غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون آنکھوں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کی جو صحبت ہوتی ہے، اس کی جو نگاہ کرم ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے دل کی صفائی ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے پاکیزگی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کی. اور فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی. تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا. نہ وہ بندہ کہ جس کے پاس مال اور دولت ہے. مجھے دکھائیں کفن کی جیب ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جہاں تک وہ بیچارہ پیے چلو ایندی جیب ہے کوئی لاکھ روپیہ پا چھڑو. کبھی دیکھا ہے؟ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میت پڑی ہوتی، اولاد پہلے لڑ رہی ہوتی ہے، وہ پلاٹ میرا تھے، وہ میرا تھے، اے میرا تھے. انہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی باپ کی میت پڑی ہے، ماں کی میت پڑی، اور کچھ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدمت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ چلو ہو سکتے کدھر ساری زمین میرے نہ چلاوے تو سارے بھرا محروم ہو جائیں، اس لیے خدمت کرتے ہیں. تو ایسی خدمت قیامت میں اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور جو رضا الہی کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور مال اور دولت کی غرض سے نہیں، فرمایا کہ قد افلح، وہی کامیاب ہوتا ہے. اور ذکر الہی ایسی چیز ہے، فرمایا یہ دیکھتے ہیں آپ کہ جو فلم اور ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس کو نیند نہیں آتی. اس کو نیند مسجد آ جاوے تو جھوٹے آمن لگ جانے. سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ فلم دیکھی جانا ہے، ڈرامہ دیکھی جانا ہے، انہوں نیند نہیں آتی. مگر مسجد میں قرآن پڑھنے لگتا ہے، تسبیح کرنے لگتا ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کہ دلوں کا چین ذکر الہی میں ہے. اور ذکر الہی ایسی چیز ہے کہ جو دل کو نرم کرتی ہے، ہمدردی عطا کرتی ہے. ذکر الہی کی برکت سے بندہ ہمدرد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کامیابی والی باتیں ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.